جہاں علی اکبر نے باپ کو دیکھ کر شہادت مانگی، عباس نے مشک دانتوں میں تھام لی، علی اصغر کا خون آسمان کی طرف اچھلا اور آخر میں نواسۂ رسول سجدے میں گرے۔ ظلم کی آخری حد اور حق کی آخری مثال۔ 61 ہجری 8 محرم کا یہ دن، اس دن خیموں میں پانی مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ 7 محرم سے فرات پر پانی کی بندش کے بعد اب 3 دن سے شدید پیاس کی اذیت تھی۔ یزیدی لشکر نے محاصرہ مزید سخت کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو رات کے وقت ملاقات کا پیغام بھیجا۔ دونوں نے اپنے ساتھیوں کو الگ کر کے تنہا ملاقات کی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عباس اور علی اکبر علیہ السلام تھے۔ اس ملاقات کے نتائج اور تجاویز کو شمر نے رد کر دیا۔ یوم تسوع 61 ہجری 9 محرم، یہ دن کربلا کے محاصرے کا آخری مرحلہ تھا۔ ابن زیاد نے شمر کو 4000 فوجیوں کے ساتھ کربلا بھیجا۔ اس کے پاس ابن زیاد کا سخت حکم نامہ تھا: حسین علیہ السلام سے بیعت لو یا جنگ کرو، ورنہ تمہارا سر بھیج دوں گا۔ عمر بن سعد کو دھمکی دی گئی کہ اگر وہ لڑائی نہ لڑے تو شمر اس کی جگہ لے لے۔ شمر نے ام المؤمنین علیہ السلام کے بیٹوں حضرت عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان علیہ السلام کے لیے امان نامہ لے آیا۔ اس نے انہیں الگ بلایا اور کہا، تمہاری جانیں محفوظ ہیں، مگر عباس اور ان کے بھائیوں نے متفقہ طور پر اس کو مسترد کر دیا۔ عباس علیہ السلام نے فرمایا، خدا تم پر اور تمہارے امان پر لعنت کرے۔ تم ہمیں امان دے رہے ہو جبکہ رسول کے نواسے کے لیے امان نہیں ہے۔ عمر بن سعد نے لشکر کو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اور محاصرہ مزید قریب کر لیا۔ 9 محرم کی رات، یہ رات تاریخ میں شب عاشوراء کے نام سے مشہور ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب اور اہل بیت کو جمع کیا۔ فرمایا، یہ آخری رات ہے، میں نے تمہیں اجازت دی کہ رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، بیعت اٹھا لو۔ سب نے انکار کیا۔ اصحاب نے کہا، خدا کی قسم، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے۔ حضرت زینب علیہ السلام اور دیگر خواتین نے بھی وفاداری کا اظہار کیا۔ پوری رات عبادت، قرآن خوانی، دعا اور تیاری میں گزری۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کی پیش گوئی کی اور خاندان کو تسلی دی۔ اصحاب نے خیموں کے ارد گرد پہرا دیا۔ یوم عاشور 61 ہجری 10 محرم، کربلا کا فیصلہ کن دن۔ صبح فجر کی نماز کے بعد دونوں فوجیں صف بندی میں آ گئیں۔ یزیدی لشکر کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 اصحاب تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے دشمن لشکر کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اپنی نسبت رسول کے نواسے علی اور فاطمہ کے بیٹے کوفہ والوں کے خطوط اور ان کی بے وفائی کا ذکر فرمایا، کیا میں نے کوئی قتل کیا ہے؟ کیا میں نے مال لوٹا ہے؟ اس دوران حضرت حر نے عمر بن سعد کے لشکر سے توبہ کی اور چند ساتھیوں کے ساتھ امام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ پھر عمر بن سعد نے تیر چلا کر جنگ کا اشارہ کیا۔ شمر نے حملے کا حکم دیا۔ تمام اصحاب نے بہادری سے مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ علی اکبر علیہ السلام امام کے بیٹے نے بہادری سے لڑ کر بہت سے دشمنوں کو واصلِ جہنم کیا اور آخر میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے جسم کو اٹھایا۔ حضرت عباس علمدار کربلا نے پانی لانے کی کوشش کی۔ دونوں بازو شہید ہوئے مگر مشک دانتوں میں تھامے رہے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اس دن حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے قاسم اور دیگر بھتیجے اور جوانوں نے شہادت حاصل کی۔ سب کے شہید ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام خود تنہا میدان میں گئے، شدید زخمی ہوئے۔ شمر نے حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں شہید ہوئے اور ان کا سر مبارک جدا کر کے نیزے پر بلند کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے واقعات اور بھی دردناک، خوفناک اور شرمناک انسانیت سوز ہیں۔ انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر کوفہ لے جایا گیا۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔